السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے برس کے اندر، کتنے سال کے اندر کشتی کو تیار کیا اور کتنی گز لمبی اور چوڑائی تھی، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر سانپ اور بچھو کو بٹھانا نہ چاہا تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ آیت پڑھ لیں تو ہم کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ تو یہ سارا واقعہ تفصیلاً ہم آپ کو بتائیں گے، آپ آخری تک لازمی دیکھنا۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف کہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے 900 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ اسی طرح باریاں آپ کا گلا گھٹتے رہا، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر برا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ہی ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، یعنی کہ 100 سال تک صرف کشتی کے درخت تیار ہوئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائے طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اسی طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، یعنی 100 سال تک صرف کشتی بنائی گئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ نوح، اب تم بوڑھے بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ الغرض طرح طرح کا تمسخرہ اور استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم پر مذاق کر رہے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نمودہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند، یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں جو آپ کی مومنہ بیوی، 27 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کہ کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، اور طوفان میں غرق ہو گئے۔
روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک لیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا اس طرح بیان ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو۔ اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ دوستو یہ تھا واقعہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا، جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور آپ نے 200 برس کے اندر کشتی کو تیار کیا۔ 100 برس میں کشتی کے جو درخت وغیرہ تیار ہوئے، اور 100 برس میں کشتی خود تیار ہوئی۔ اس کے علاوہ کشتی میں 2 افراد، جو کہ آپ کی ایک بیوی تھی وہ کافرہ تھی، اور آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی سوار نہیں ہوا، وہ بھی ایمان سے لرزہ نہیں ہوا بلکہ وہ کافرہ ہی تھے۔ اور اس کے علاوہ جب سانپ اور بچھو نے کشتی میں بیٹھنا چاہا تو نوح علیہ السلام نے منع کر دیا، اس لیے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ جو سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا تو ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کہیں جنگل وغیرہ میں یا کہیں ویسی جگہ پر جائیں کہ نا یہ گمان ہو کہ نقصان ہو سکتا ہے، تو ہم یہ سلام علی نوح فی العالمین لازمی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ ہم سب کو پتہ چلا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے طوفان برپا کرنے والا تنور کیا تھا، اور اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا یہ بتائیں گے، اور جودی پہاڑ کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، تاکہ اس طرح کے اچھے واقعات ہم آپ کو پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ۔